ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ جی ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اچھا نہیں ہے. ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ٹھیک. تو جب آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہی پورا ڈیوائیڈ ہو جائے تو آپ کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اس ساری کے پیچھے گیم پلان بنایا کس نے, اس لیول تک ان کو پہنچایا کیوں, جب ان کی تمام چیزیں حل ہو گئی تھیں تو اس فرکشن کو بڑھاتے بڑھاتے اس سٹیج پر لایا کیوں. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. آج وفاقی بجٹ پیش ہونے جا رہے ہیں 3 بجے کے قریب. پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنی بھی دستاویزی کاپیاں ہیں وہ بھی پہنچا دی گئی ہیں. کیا آج بجٹ پیش ہوتا ہے اور کیا جو ریلیف ہے وہ عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ ان تک پہنچتا ہے یا نہیں, یہ بڑا اہم ہے. سیکنڈلی ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے کہ معاہدہ فائنل ہونے جا رہا ہے. ایران اس حوالے سے کیا موقف دے رہا ہے, کیا اس حوالے سے واقعی 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم سمجھے جا رہے ہیں؟ اگر اہم ہے تو کیا کوئی معاہدہ بھی سائن ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے اور اسٹوڈیوز میں حسب معمول میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. آج 12 جون ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پیش ہونے جا رہے ہیں, 3 بجے کا ٹائم دیا ہے اور جب یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوگا تب تک بہت سارے معاملات پہنچ بھی چکے ہوں گے وہاں تک. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس حد تک ریلیف اس بجٹ میں عام عوام کو مل سکے گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نظریں اس بجٹ پر لگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, کام بھی چلے اور دیوالیہ بھی نہ ہو, شارٹ سی بات ہے. مجھے کوئی اس بجٹ میں ایسی چیز نظر نہیں آتی جس پہ آپ کہیں کہ کوئی ریلیف آئے گا. اچھا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فکسڈ اخراجات ایسے ہیں جس میں کام پورا ہو جاتا ہے. دوسرا, آپ کے اوپر جو سود ہے, آپ اس کی جو پیمنٹس کرتے ہیں تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے, آپ تنخواہیں دیتے ہیں اور جب اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے تو آپ تھوڑی بہت سبسڈیز دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی. اصل چیز یہ ہے کہ ترقیاتی ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ جی ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اچھا نہیں ہے. اچھا, کیوں یہ آپ کا ٹیک اس پہ ایسے کیوں ہے؟ ابھی تک جو ہم پچھلے کچھ عرصہ سے دیکھ رہے ہیں, کافی عرصہ سے, کچھ عرصہ تو نہیں, ابھی now I'm 56, کہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ ایک ٹرائنگل کی صورت میں بنتے ہیں جس میں پیسہ کھایا جاتا ہے. یعنی ایک 5 کروڑ کی چیز ہے وہ 10 کروڑ میں تیار ہوگی اور اس میں سے بھی 7 کروڑ کھا لیا جائے گا اور کہیں 2.5-3 کروڑ روپے لگے گا, جو لگے گا وہ ویسے ختم ہو جائے گا. تو ترقیاتی منصوبے تمام ڈیزائن انفارچونیٹلی وہ کیے جاتے ہیں کہ جس میں سے پیسہ نکالا جا سکے. تو اچھا ہے, یہ ترقیاتی منصوبوں سے ہم بچے ہی رہے ہیں. اب 3 چیزوں میں آپ بجٹ کو ڈیوائیڈ کر لیں, IMF, ٹیکس اور سود. جی. بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, لے دے کے کیا ہی بچتا ہے. کیا بچے گا؟ یعنی IMF, آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ ہیں کوئی نہیں. پروونشل لیول کے اوپر آپ کا ٹیکسیشن کا نظام بہت کمزور ہے, وفاق آپ کا ویسے کمزور ہے. اس کے بعد جو آپ سود دیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے یہ بجٹ, اور یہ کوئی بھی جو بجٹ پیش کر رہا ہو اس کنڈیشن میں, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ بڑے شدید پریشر میں بجٹ پیش کرتی ہے اور ان کی بیسک پرائورٹی اس وقت, یا ان کے لیے راستہ ہی صرف ایک ہے کہ کام چلے اور دیوالیہ نہ ہو. That's all. That's what I have to say. پی ٹی آئی آج بہرحال اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. بہت عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے شور شرابہ ہوگا, تو محسوس کیسا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ کہ دیکھیں اپوزیشن جمہوریت کا حسن ہے, لیکن انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم بجٹ پیش نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں, ابھی ہو گئے 2.5 سال اس گورنمنٹ کو, پیچھے رہ گئے 2.5 سال. ایک اپوزیشن پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ میں بڑی اپوزیشن پارٹی ہوں, اور ہم مانتے ہیں آپ بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں, آپ کو 2.5 سال بعد یاد آیا کہ آپ نے ایوان میں ایک پراپر جو آپ کا کام تھا آپ نے ادا کرنا تھا, آپ نے 2.5 سال جو ضائع کیے, آپ نے سوچا کہ آپ نے کیا نقصان کیا اس کا, تو آج آپ پیش بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا روکھڑی صاحب, کل رات کو پہلے خبر آئی ٹرمپ نے کہا کہ ہم دوبارہ حملے کریں گے ایران کے اوپر, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک بیان شیئر کیا گیا اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بمباری روک دی ہے اور سگنیچر 24 سے 48 گھنٹوں میں سائن ہونے جا رہا ہے. آپ اب فی الحال اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ ریڈ لائنز باقی ہیں؟ میں ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا کہ 90% کے قریب پہنچ جائے گا ان کا معاملہ. اچھا, پھر دوبارہ سے آپ میں ابھی تک جو ہو رہا ہے 90% کے قریب جب معاملہ پہنچ جاتا ہے تو جو 10% ان کا بچ جاتا ہے نا, وہ 10% پھر حاوی ہو جاتا ہے. اب انہوں نے بڑی پاؤنڈنگ کی ہے, دوبارہ بڑی بمباری کی ہے ایران کے اوپر. جب وہ انہوں نے اس کو ایک پیس اچیو کیا
تو ایران کو جو بیچ میں انہوں نے کہا جی ہم ابھی اس کو سائن کرتے ہیں, اور ٹرمپ کا باڈی لینگویج ایسا تھا کہ جی وہ فائنلی سائن کرنے پہ آ گئے ہیں, لیکن یہ باڈی لینگویج ہم پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں. تو 10% پھر رہ جائے گی بات, 90% پھر آئی تھنک کہ یہ قریب پہنچ گئے ہیں سائن کرنے کے, اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. اچھا, ایران کیوں یکسوئی کا مظاہرہ نہیں کر رہا, اور وہ کیوں چاہتا ہے کہ الحاق ابھی باقی ہے اور ریڈ لائنز کچھ ہیں جس پہ بات ہونا باقی؟ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ٹھیک, تو جب آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہی پورا ڈیوائیڈ ہو جائے تو آپ کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں آپ سمجھتے ہیں 100% پولیٹیکل ہے یا ان کی اسپرچول ہے, واٹ ایور دے ہیو. ٹھیک. اچھا روکھڑی صاحب, 3 دنوں میں ہم نے دیکھا, ایک مرتبہ 8 جون کو, پھر 9 جون کو, پھر 11 جون کو ہوا یہ کہ امریکی میزائلز مارے گئے جو 3 کمرشل ویسلز تھیں بھارت کے اندر اس پہ. تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اور دوسری طرف یہ اٹیکس, تو کیا ہم اس سے میننگ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے کچھ لائنز ڈرا کی کہ اس لائن سے آگے کوئی بھی جہاز نہیں جائے گا. انڈینز نے اپنی حرکت کی, انہوں نے انڈینز کے جہاز کو اٹیک کر دیا, بس دیٹس آل. انڈینز کا آپ نے کوئی ایسا سنا ہے بعد میں انہوں نے کچھ کہا ہو کہ ہم نے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کچھ ہوا؟ نہیں, انہوں نے ایک پروٹیسٹ بھی کی ہے. بہرحال کیا اہمیت ہے انڈینز نے؟ کچھ پروٹیسٹ کی اہمیت نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا یہ جہاز اس کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ نے داخل کیا, ہم نے ہٹ کر دیا. اچھا, یہ ویسے انٹینشنلی نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, یہ انٹینشنلی ہوا ہے. انٹینشنلی ہے, انہوں نے پورا امریکنز نے جانتے بوجھتے ہوئے ہٹ کیا اس کو. ٹھیک, اور اس کا بھارت پہ کوئی اس طرح سے کوئی اثر نہیں ہوگا, بھارتی اس کے پھر بھی پاؤں میں بیٹھیں گے. اچھا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی روکھڑی صاحب, کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا ہلا گلا کیا, کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہے. بہرحال ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے رات کو انہوں نے اپنے کیمپس وغیرہ خالی کروا دیے تھے, لیکن کال کے حوالے سے ابھی تاحال کچھ اس طرح کی اطلاعات موصول نہیں ہے کہ انہوں نے کال واپس لی ہے یا نہیں لی. آپ ان معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے زیادتی کی ہے کشمیر کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, پار کے کشمیر کے ساتھ. کشمیر کاز ایک بڑی انٹرنیشنل کاز ہے, اور اس کے اوپر بہت بہت خون بہا ہے اس کاز میں, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بڑی زیادتی کی ہے بس. اچھا روکھڑی صاحب, ویسے زیادتی بھی ہے, اور جو ہم نے وہاں پر دیکھا لوگوں کے ہاتھوں سے جس قسم کا اسلحہ برآمد ہوا, اور جو سنائپرز اور دیگر چیزیں, یہ تو عام پبلک کے ہاتھوں میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ان کے ہاتھوں تک کیسی پہنچی؟ نہیں, عام پبلک کے ہاتھوں میں آنا مشکل نہیں ہوتا, خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک یا امریکہ جیسا ملک. ہمارے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ اس اسلحہ کو خریدنے کے پیسے کس نے دیے. چلیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے, اسلحہ پہنچنا کوئی ایشو نہیں ہے بڑا. اس ساری کے پیچھے گیم پلان بنایا کس نے, اس لیول تک ان کو پہنچایا کیوں, جب ان کی تمام چیزیں حل ہو گئی تھیں تو اس فرکشن کو بڑھاتے بڑھاتے اس سٹیج پر لایا کیوں. میں نے بتایا نا کہ آپ کو کہ اس نے پار کشمیر اور اس طرف کے کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچایا اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے. اس کے علاوہ انہوں نے زیادتی کی ہے نوجوانوں کے ساتھ اور پاکستان اور کشمیر کے ساتھ. تو یقین طور کے اوپر روکھڑی صاحب, پھر اس کے پیچھے وہی عناصر شامل ہیں جو پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں. ہم پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, پہلے دن سے, کہ بھارت 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 بھارت. ٹھیک. اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی, اور واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کی کوئی 3 سے 4 منٹ کی وہ کانورسیشن ہے جس میں وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, خاص طور پر سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ناراض اراکین کا گروپ بھی الگ بنا ہوا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر ناراضگیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ شروع پہلے دن سے ہیں آپ. ویسے علی امین کی آڈیوز لیک ہوتی رہیں تو رونق لگی رہے گی کافی ساری. کیسی رونق لگی؟ پی ٹی آئی کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, اور چیزیں بہرحال یہ ان کے اندر لگا رہے گا. اچھا روکھڑی صاحب, ویسے وفاق کے بجٹ کے بعد کے پی کے اندر بھی بجٹ پیش ہونا ہوگا, ڈیفینیٹلی ہو جائے گا, 100% ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ عمران خان کی ملاقات نہیں, کیسے نہیں ہوگا؟ بجٹ لوگوں کے لیے, تنخواہیں ہیں, تو کیسے نہیں ہوگا بجٹ پہ. بہت شکریہ روکھڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.